میری حاضری ہوئی ہے۔ مولانا اعجاز ہاشمی صاحب میرے زمانے طالب علمی کے تعلق دار اور دوست رہے ہیں، انہی کی آواز پر خاص طور پر میری حاضری ہوئی ہے۔ بزرگوں، موجودہ وقت میں عاجزی اور انکساری کے جو الفاظ اور تعبیرات ہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ آپ اپنی حقیقت کھو چکے ہیں، بلکہ مفہوم مخالف میں اس کا استعمال ہونے لگا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرات علماء کرام کی اس محفل میں مجھ جیسے طالب علم کو بلایا گیا ہے اور یہ حکم ہوا ہے کہ میں آپ حضرات سے انسانیت کے لیے ایک صبح روشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کا یہ دن، جس دن میں پورے عالم اسلام میں جو نبی اکرم علیہ السلام کے دیوان اور نئے سرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا ایک عہد کرتے ہیں۔ آج اسی مقصد سے ہم سب کی بھی حاضری ہوئی، اور جس مقصد کے لیے اس نے دہرائیں، اس کو تازہ کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کر کے ایک نیا عزم کریں، نیا عہد کریں، پھر سے وعدہ لیں اس بات پر کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے اور وہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس زمین کو پیدا فرمایا تو دوسرے سیاروں اور ستاروں کی طرح اس زمین کو نہیں چھوڑا، بلکہ اس زمین پر انسانی زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام فرمایا، سبزے اگائے، پانی کا نظم فرمایا، فضائیں بنائیں، آکسیجن کا انتظام کیا اور اس زمین کو وسعت دی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ تمہاری خدمت کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ اس مرحلے سے فراغت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے اور بارگاہ فرشتوں میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اپنا اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو اپنی آخری کتاب میں بھی جگہ دیتا ہے۔ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے اس زمین کو ایک ایسی مخلوق کے حوالے کرنا ہے جس کو انسان کہتے ہیں، جو ہمارا نائب ہے، جو ہمارے اسسٹنٹ ہیں، ہم کو سنبھالے گی اور اس پوری کائنات کو اللہ کے مرضی کے مطابق چلائے گی۔ اسی لیے اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرکزی مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس زمین پر لوگوں کو آباد فرمایا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے ایک وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ تمام روحوں نے بیک زبان یہ کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اور پھر اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی انسانوں کو گواہ بھی بنا دیا کہ تم اس بات کے گواہ ہیں کہ تم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ پھر دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ شروع ہوا اور دنیا کی آبادی، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ لوگ اسلام سے، ایمان سے، الہی مرضیات سے دور ہوتے چلے گئے، اپنے خالق و مالک کو بھولتے چلے گئے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے انہیں اس زمین پر برپا کیا تھا، اس زمین پر انہیں بھیجا تھا، اس مقصد کو پس پشت ڈالتے چلے گئے اور اس سے بیگانے ہوتے چلے گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو بڑا رحیم ہے، جو بڑا کریم ہے، جو قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بنایا ہوا کوئی بندہ ضائع ہو جائے، جہنم کی دہتی اور سلگتی آمد کا، اپنے میسنجر کا، اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ پھر کبھی نوح تشریف لا رہے ہیں، کبھی ہود آ رہے ہیں، کبھی
صالح آ رہے ہیں، کبھی شیش آ رہے ہیں، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں ایک کے بعد دیگر تشریف لائے، اور کتابیں کہتی ہیں، تاریخ بولتی ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ بعض روایت یہ بھی کہتی ہے کہ تقریباً 1 داعی اللہ الاسلام، کہ دنیا میں یوں تو افکار و نظریات کے بہت سارے مجموعے ہیں، بہت سارے مکاتب فکر ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے دھرم ہیں، بہت سارے دین ہیں جو لوگوں نے گڑھ رکھے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اللہ کے ہاں جس دین کی قدر و منزلت ہے، جو دین قابل اعتبار ہے، جو دین قابل اعتماد ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اسی مذہب اسلام کو لے کر اللہ کے تمام انبیاء اس زمین پر تشریف لائے، اور سبوں نے اپنے اپنے وقت میں دنیا کے لوگوں کو یہ دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کا یہی مرکزی پیغام تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے بعد دیگرے آتے رہے، اور یہ پیغام اہل دنیا کو سناتے رہے۔ لیکن اور دنیا انسانیت الہی رہنمائی سے، الہی پیغام سے محروم ہو گئی، اور کسی طرح کا کوئی اٹیچمنٹ اور کوئی رابطہ اور کوئی رشتہ آسمان سے بظاہر باقی نہیں رہا، تو اس وقت جو انسانی سماج کی اسی طرح کی اور ویڈیوز پانے کے لیے اعجاز ہاشمی ندوی کو سبسکرائب کریں۔